ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رحم دل اور نیک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا۔ بادشاہ اب اس کی شادی کر کے تخت اس کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ خود سکون کی زندگی بسر کر سکے، مگر ملکہ اپنے بیٹے کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ کئی جگہوں سے خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکیوں کے رشتے آئے، لیکن ملکہ نے ہر ایک کو مسترد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دلہن لانا چاہتی ہے جو حقیقی معنوں میں شہزادی ہو۔ اسی طرح کئی مہینوں گزر گئے، ملکہ کے معیار پر پورا اترنے والی کوئی لڑکی نہ مل سکی۔ اپنی ماں کے رویے سے شہزادہ بھی بہت پریشان اور اداس رہنے لگا۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ شاید اس کی ماں اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ زیادہ تر وقت محل کے باغات میں گزارنے لگا۔ بادشاہ کو بیٹے کی حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا۔ اس نے ملکہ کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ پڑوسی ملک کی شہزادی بڑی خوبصورت اور نازک اندام کی تھی۔ وہ شکار کی شوقین تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگلات میں شکار کے لیے نکل جاتی۔ بعض اوقات واپسی میں کئی دن لگ جاتے۔ بادشاہ اس کے لیے خصوصی محافظ رکھتا تھا جو ہر پل اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک روز شہزادی شکار کھیلتے کھیلتے ملک کی سرحد کے نزدیک پہنچ گئی۔ محافظوں نے اسے خبردار کیا کہ پڑوسی ملک کی سرحد نزدیک ہی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر بھول چوک سے بھی وہ سرحد پار کر گئی تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ شہزادی ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی اور وہی پڑاؤ ڈال لیا انہوں نے۔ چند دن خیریت سے گزر گئے۔ پھر ایک روز ایک ہرن کے تعاقب میں شہزادی ملکی سرحد پار کر گئی۔ محافظ فوجی تھے، اس لیے وہ اس کے پیچھے نہ آ سکتے تھے، کیونکہ کسی بھی ملک کی فوج کا بغیر اجازت دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہونا جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ جب تک شہزادی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا، وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہرن کے تعاقب میں بہت دور نکل آئی تھی اور اب شام بھی ہو رہی تھی۔ واپسی کا راستہ اختیار کرتی تو خدشہ تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہیں اور نہ بھٹک جائے۔ شہزادی نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دور اسے روشنیاں دکھائی دیں۔ اس نے گھوڑا اس طرف دوڑا دیا۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ ایک شاندار شاہی محل کے سامنے پہنچ گئی۔ اسی لمحے بادل زور سے کڑکے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ شہزادی بری طرح بھیگ گئی۔ وہ جلدی سے شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچی اور دستک دینے لگی۔ ایک محافظ نے دروازہ کھولا۔ شہزادی نے اپنے تعارف کروایا۔ شہزادی کے بارے میں جان کر محافظ اسے فوراً بادشاہ اور ملکہ کے سامنے لے گیا۔ شہزادی نے انہیں بتایا کہ وہ راستہ بھٹک کر ادھر آ پہنچی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ شہزادی کو خشک کپڑے دیے گئے۔ وہ سارا دن کی بھوکی تھی، اس لیے خصوصی دسترخوان بچھایا گیا اور شہزادی نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کا تکلف نہ کرے اور جس بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دے۔ اس کے والد کو اس کے یہاں ہونے کی اطلاع بھجوا دی گئی ہے۔ وہ جب تک چاہے مہمان بن کر یہاں رہ سکتی ہے۔ ملکہ کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات آ رہے تھے۔ شہزادی کے حسن اور تمیزداری سے اسے بے حد متاثر ہوئی تھی وہ۔ اس نے شہزادی کے لیے مہمان خانے میں ایک خصوصی بستر لگوایا جس پر اوپر تلے کئی گدے بچھائے گئے تھے۔ ملکہ نے سب سے نچلے گدے کے نیچے مٹر کا دانہ چھپا دیا۔ اس کے بعد شہزادی سے کہا گیا کہ وہ تھک چکی ہوگی، اسے آرام کرنا چاہیے۔ شہزادی مہمان خانے میں جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ رات گزری اور صبح ہو گئی۔ شہزادی تیار ہو کر شاہی دسترخوان پر پہنچی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ملکہ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی آپ کی رات کیسی گزری؟ شہزادی نے جھجک کر کہا، ٹھیک ہی گزری۔ ملکہ کے انداز سے چونک گئی۔ اس نے شہزادی سے کہا، کیا آپ کو کسی طرح کی زحمت اٹھانا پڑی؟ شہزادی نے ہولے سے کہا، ہر چیز بہت اچھی تھی، بستر پر بہت آرام تھا، لیکن تمام رات مجھے اپنی کمر میں کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوتا رہا۔ میں ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی۔ یہ سن کر ملکہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اس نے اٹھ کر شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے اپنے بیٹے کی دلہن مل گئی ہے۔
آپ فوراً رشتے کا پیغام بھجوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بعد میں تنہائی میں بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے پہ آمادہ کیا۔ ملکہ نے اسے مٹر کے دانے کے بارے میں بتا دیا۔ صرف ایک شہزادی ہی اتنی نازک اندام کی ہو سکتی ہے کہ اتنے سارے گدوں کے نیچے پڑا ایک مٹر کا دانہ بھی محسوس کر لے۔ میرے شہزادے کے لیے ایسی ہی شہزادی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کے اس انوکھے امتحان کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت شہزادے کے حوالے کر دیا اور اپنا سکون کے لیے آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ شہزادہ بھی ایسی حسین و جمیل بیوی پا کر بہت خوش تھا، اور وہ ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔